أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين۔ ترجمہ: اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو، بے شک اللہ جل جلالہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ تفسیر ابن کثیر سے اس آیت کی تفسیر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوتا ہے کہ کیا زانی، شرابی، چور اور قاتل نفس کو بھی اللہ یاد کرتا ہے؟ فرمایا ہاں، برائی سے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے یاد کرو، یعنی میری ضروری احکام بجا لاؤ، میں تمہیں یاد کروں گا، یعنی اپنی نعمت عطا فرماؤں گا۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں تمہیں بخش دوں گا اور اپنی رحمتیں تم پر نازل کروں گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا یاد کرنا بہت بڑی چیز ہے۔ ایک قدسی حدیث میں ہے جو مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے میں اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور جو مجھے کسی جماعت میں یاد کرتا ہے میں بھی اسے اس سے بہتر جماعت میں یاد کرتا ہوں۔ مسند احمد میں ہے کہ وہ جماعت فرشتوں کی ہیں، جو شخص میری طرف ایک بالش پڑتا ہے میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھاتا ہوں، اور اگر تو اے بنی آدم میری طرف ایک ہاتھ بڑھائے گا میں تیری طرف دو ہاتھ بڑھاؤں گا، اور اگر تو میری طرف چلتا آئے گا تو میں تیری طرف دوڑتا ہوا آؤں گا۔ صحیح بخاری میں بھی یہ حدیث ہے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ پھر فرمایا میرا شکر کرو، ناشکری نہ کرو۔ اور جگہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، یعنی تیرے رب کی طرف سے عام آگاہی ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں برکت دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو یاد رکھنا میرا عذاب سخت ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ عمر بن حسین ایک مرتبہ نہایت قیمتی حلہ پہنے ہوئے آئے اور فرمایا اللہ تعالیٰ جب کسی پر انعام کرتا ہے تو اس کا اثر اس پر دیکھنا چاہتا ہے۔ صلاۃ و صبر بہترین وسیلہ اور شہداء کا ذکر۔ آیت 153 اور 154۔ شکر کے بعد صبر کا بیان ہو رہا ہے اور ساتھ ہی نماز کا ذکر کر کے ان بڑے بڑے نیک کاموں کو ذریعے نجات بنانے کا حکم ہو رہا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ انسان یا تو اچھی حالت میں ہوگا تو یہ موقع شکر کا ہے، یا اگر بری حالت میں ہوگا تو یہ موقع صبر کا ہے۔ حدیث میں ہے مومن کی کیا ہی اچھی حالت ہے کہ ہر کام میں اس کے لیے سراسر بلائی ہے۔ اسے راحت ملتی ہے تو شکر کرتا ہے تو اجر پاتا ہے، رنج پہنچتا ہے تو صبر کرتا ہے تو اجر پاتا ہے۔ آیت میں اس کا بھی بیان ہو گیا کہ مصیبتوں پر تحمل کرے اور انہیں ٹالنے کا ذریعہ صبر و صلاح ہے، جسے اس سے پہلے گزر چکا ہے کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ صبر و صلاۃ کے ساتھ استعانت چاہو یہ ہے تو اہم کام، لیکن رب کا ڈر رکھنے والوں پر بہت آسان ہے۔ حدیث میں ہے جب کوئی کام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غم میں ڈال دیتا تو آپ نماز شروع کر دیتے۔ صبر کی دو قسمیں ہیں، حرام اور گناہ کے کاموں کے ترک کرنے پر اطاعت اور نیکی کاموں کے کرنے پر۔ یہ صبر پہلے سے بڑا ہے۔ تیسری قسم صبر کی مصیبت، درد اور دکھ پر یہ بھی واجب ہے، جیسے عیبوں سے استغفار کرنا واجب ہے۔ حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری میں استقلال سے لگے رہنا، چاہے انسان پر شاق گزرے، طبیعت کے خلاف ہو، جینا چاہے، یہ بھی ایک صبر ہے۔ دوسرا صبر اللہ تعالیٰ کے منع کیے ہوئے کاموں سے رک جانا ہے، چاہے طبی میلان اس کی طرف ہو، خواہش نفس اکسا رہی ہو۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک منادی ندا کرے گا کہ صبر کرنے والے کہاں ہیں؟ اٹھیں اور بغیر حساب کتاب کی جنت پہ چلے جائیں۔ کچھ لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے اور جنت کی طرف بڑھیں گے، فرشتے انہیں دیکھ کر پوچھیں گے کہ کہاں جا رہے ہو؟ یہ کہیں گے جنت میں۔ وہ کہیں گے ابھی تو حساب بھی نہیں ہوا۔ کہیں گے ہاں، حساب سے بھی پہلے۔ پوچھیں گے آخر آپ کون لوگ ہیں؟ جواب دیں گے ہم صابر لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری کرتے رہے اور اس کی نافرمانی سے بچتے رہے، مرتے دم تک اس پر صبر کیا اور جمے رہے۔ فرشتے کہیں گے پھر تو یہ ٹھیک ہے، بے شک تمہارا یہی بدلہ ہے اور اسی لائق تم ہو، جاؤ جنت میں مزے کرو، اچھے کام والوں کا اچھا ہی انجام ہے۔ یہی قرآن فرماتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب،
صابروں کو ان کا پورا پورا بدلہ بے حساب دیا جائے گا۔ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں صبر کے یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اقرار کریں اور مصیبتوں کا بدلہ اللہ کے ہاں ملنے کا یقین رکھیں، ان پر ثواب طلب کریں، ہر گھبراہٹ، پریشانی اور کٹن موقع پر استقلال اور نیکی کی امید پر وہ خوش نظر آئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احادیث۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا کہ ہمیں امام مالک نے ابن شہاب سے خبر دی، انہیں عطا بن یزید لیثی نے اور انہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ انصار کے کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیا، پھر انہوں نے سوال کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر دیا، یہاں تک کہ جو مال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھا اب وہ ختم ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے پاس جو مال و دولت ہو تو میں اسے بچا کر نہیں رکھوں گا، مگر جو شخص سوال کرنے سے بچتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے سوال کرنے سے محفوظ ہی رکھتا ہے، اور جو شخص بے نیازی برتتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بے نیاز بنا دیتا ہے، اور جو شخص اپنے اوپر زور ڈال کر بھی صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے صبر و استقلال دیتا ہے، اور کسی کو بھی صبر سے زیادہ بہتر اور اس سے زیادہ بے پایا خیر نہیں ملی۔ صبر تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ حدیث 1469۔ ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کسی مسلمان کو جو بھی تکن، بیماری، فکر، غم، اذیت یا پریشانی پہنچتی ہیں، یہاں تک کہ اگر وہ ایک کانٹے کی چبھن ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5642، 5641۔ حدیث میں ہے، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارے و ان کافروں کے درمیان جو عہد ہے وہ نماز ہے، بس جس نے اسے ترک کیا وہ کافر ہو گیا۔ روایت کیا ہے امام ترمذی نے اور فرمایا یہ حدیث حسن ہے۔